بےنظیر، آپ کی رائے میں یہ جو حال ہی میں اٹھنے والی آوازیں اور زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے تناظر میں خاص طور پر؟ علینا، ہمیں میری رائے میں تو کچھ کرنے کی خاص ضرورت ہے نہیں، اس لیے کیونکہ اس وقت جو مودی حکومت ہے وہ جسے کہتے ہیں انگلش میں کہ اون گولز کر رہی ہے ایک کے بعد ایک. وہاں پہ سوالات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں 2-3 مہینے ہو گئے، ابھی بھی وہی سوالات پوچھے جا رہے ہیں جو پہلے پوچھے جا رہے تھے. اور بھارت میں جو حکومت ہے ان کی اسٹریٹجی وہی ہے، ڈائیورٹ اینڈ ڈسٹریکٹ. حکومتیں آج کل کے دور میں سچائی جو ہے وہ چھپا نہیں سکتی، وہ سامنے آ جاتی ہے. سوشل میڈیا سے، انٹرنیشنل میڈیا تو ہے ہی ہے، یہ ساری معلومات جو ہوتی ہے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اب دو مہینے ہو گئے ہیں، 3 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی بھی بھارت مودی حکومت جو ہے وہ کھل کے اس سوال کا جواب نہیں دے رہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا اور کتنے ہمارے جنگی طیارے جو ہیں وہ پاکستان نے گرائے ہیں. اپوزیشن بار بار یہ پوچھ رہی ہے، لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ ان کے وزیر دفاع جو ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں یہ تو ہمارے آپ سوال مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ تو ہمارے نیشنل انٹرسٹ اور سینٹیمنٹ کے خلاف ہے. ایک جمہوری نظام میں اپوزیشن اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سارے سخت سوالات ہیں یہ زیادہ تر کہاں سے آ رہے ہیں، ان کی اپوزیشن سے آ رہے ہیں، اور ان کی جو تھوڑی بہت جو کریڈیبل اور انڈیپینڈنٹ میڈیا رہ گئی. آج بھی ہم نے دیکھا ایک تو پارلیمانی سیشن ہوا جس کا بہت دیر سے ان کی اپوزیشن مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ ایک اسپیشل سیشن بلائیں آپریشن سندور پہ. آج ان کو مجبوراً بلانا پڑا جس پہ وہی وہ سوال پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے بلکہ گنوایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی 25 بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے سیز فائر کرایا ہے. انہوں نے گنوایا کہ میں نے سیز فائر کرایا ہے اور ٹریڈ کی وجہ سے کرایا ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا، کتنا نقصان ہوا. آپ ہمیں بتائیں کہ اگر واقعی میں یہ دہشت گرد پاکستان سے آئے تھے جیسے آپ کہتے ہیں تو وہ کیسے آئے تھے. اور جیسے ابھی فخر بھی بات کر رہے تھے، یہ بھی بات ہوئی آج پارلیمان میں ان کے کہ جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جو رپورٹ تھی، جو فائنل رپورٹ ہے وہ کہاں ہے، وہ پارلیمان میں لا کے کیوں نہیں رکھی جا رہی، اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو رہا. اب کیونکہ یہ سیشن اب کچھ دن آگے چلے گا اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نریندر مودی بھی آ کے اس کے آخری سیشن پہ آ کے تقریر کریں گے، تو ابھی دیکھیں گے. میرے خیال سے اس میں اور زیادہ تنقید اور زیادہ سوالات جو ہیں وہ بڑھیں گے وہاں پہ. علینا، ایک اور چیز، آپ نئے آپریشن کی بات کر رہی تھی، اس کی ٹائمنگ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. آج ہی جب یہ سیشن بلایا گیا اس سے تھوڑی دیر پہلے میڈیا میں، انڈین میڈیا میں یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ 3 دہشت گردوں کو سری نگر میں مار دیا گیا ہے، جس میں سے جو تھے شاید ان کا پہلگام سے کوئی تعلق تھا. تو یہ ٹائمنگ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج ضرور یہ سوال پوچھا بھی گیا اور پوچھا جانا بھی تھا کہ یہ جو 100 دن گزر گئے ہیں، وہ جو 5 دہشت گرد تھے جنہوں نے پہلگام پہ حملہ کیا وہ کدھر ہیں، آپ نے ان کو پکڑا نہیں. تو مجھے بڑی ٹائمنگ اور اس آپریشن کی اور اس خبر کی بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ اس سیشن سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ دیکھیں ہم نے 3 لوگ جو ہیں وہ مار دیے ہیں، جس میں ایک جو تھا وہ ماسٹر مائنڈ تھا. ایک آخری چیز علینا، جیسے محمل بھی کہہ رہی تھی، بالکل بات درست ہے کہ یہ جو رو کے بھی جو معاملات ہوئے امریکہ میں، کینیڈا میں، اس سے بھی اور ابھی بھی انڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے دنیا میں اور کلاؤٹ ہے اس میں ضرور کمی آئی ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ مکمل طور پہ دنیا نے اس وقت بھارت کو سائیڈ لائن نہیں کیا، اس کی ابھی بھی بہت اہمیت ہے. ابھی آپ دیکھیں انہوں نے بھارت نے ابھی UK کے ساتھ ایک بڑی اہم ٹریڈ ایگریمنٹ کی ہے جس کی وجہ سے وہ ویزا ریسٹرکشنز بھی کم کر رہے ہیں. وہاں پہ سنا ہے کہ بھارت کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں UK کو وہ کوئی 3 گنا بڑھ جائیں گی. پھر کینیڈا جس کے ساتھ تعلقات ان کی کافی دیر سے خراب تھے، ان کے ساتھ بھی اب ایک ریسیٹ ہو رہا ہے. ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں دوبارہ بہتر کیے جا رہے ہیں، ایمبیسڈرز کا ایکسچینج ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ، اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میرے خیال سے ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے. ہمیں اپنی پروفائل بڑھانے کی دنیا میں ضرورت ہے تاکہ دنیا ہمیں صرف ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو اور سیکیورٹی لینس سے صرف نہ دیکھے، اکنامک طاقت کی طرف سے بھی. لیکن یہ مجھے بتائیے گا بےنظیر، آپ کی رائے میں کیا کوئی عملی اقدامات بھی ہو سکتے ہیں بھارت کے خلاف، یا پھر جنرلی جب آوازیں اٹھ رہی ہیں بھارت کے اندر سے، محمل نے اس طرف ہلکا سا اشارہ کیا بٹ ہم کھل کے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مودی حکومت کو کوئی غرض پہنچ سکتی ہے جو آوازیں ان کے خلاف اٹھ رہی ہیں اس سے؟ علینا، مجھے نہیں پتا، یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں اگر کسی کو آپ نے ہٹانا بھی ہے تو آلٹرنیٹیو بھی ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا اس وقت بھارت میں آلٹرنیٹیو کیا ہے. وہاں کی اپوزیشن
تنقید تو بہت کر رہی ہے اور ان کی پرفارمنس بھی الیکشن میں کچھ بہتر تھی، لیکن کیا وہ اتنی مضبوط ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ نریندر مودی کو جو ہے وہ چیلنج کر سکیں گے؟ مجھے نہیں پتا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے اپوزیشن جو ہے اس سے بیانیہ جو ہے تبدیل کرتی ہے. اور کیا مودی حکومت کی بھارت سے پاکستان سے متعلق جو ایک تھاٹ پروسیس ہے یا ان کی ایک جو جارحانہ حکمت عملی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی اس اپوزیشن کے سوالات کے بعد یا اتنی زیادہ اپوزیشن کے بعد؟ آج تو علینا بالکل نہیں لگ رہا تھا ان کی وزیر دفاع کی باتیں سن کے کہ کوئی خاص کمی آئی ہے. آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ اسٹریٹجی ہے کہ جب آپ کہیں کہ ایک چیز ختم نہیں ہوئی، جب آپ کہیں کہ ایک چیز ختم نہیں ہوئی تو آپ یہ بھی اس لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ آگے سے آپ کو یہ سوال نہ پوچھا جائے کہ آپ نے حاصل کیا کیا. اگر ختم ہو گیا تو آپ نے اچیو کیا کیا. تو اس لیے بھی یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو مسلسل ابھی تو چل رہا ہے، آپریشن تو ختم ہی نہیں ہوا ہمارا. ویری انٹرسٹنگ. اچھا فخر کچھ ایڈ کرنا چاہتے پلیز مختصراً. علینا دو چیزیں، ایک تو پہلی یہ آپ یہ جو بے نظیر سے پوچھ رہی تھی کہ کیا مودی کو اس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اب کرٹیسزم ہو رہا ہے. دیکھیں اس کا یا ان کا کوئی تھاٹ پروسیس پاکستان کے حوالے سے چینج ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو مودی کی ایک شخصیت ہے بطور ایک لیڈر کے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ جتنا زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا وہ اس کا جو ہے وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں کوئی اور پاکستان کے خلاف کوئی اس طرح کا ایڈونچر کر کے. ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اور جو ان کا پچھلے 11-12 سال سے جو طرز عمل ہے اس کی وجہ سے. اور جو دوسری بات دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو جنگ کے دنوں میں اور جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا اس کے لے کے اور جب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈسپیوٹ رہا اس کے درمیان جو میڈیا تھا ان کا ایسے لگتا تھا کہ ٹوٹلی جو ہے وہ بائسڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی بالکل بھی انڈیپینڈنس نہیں ہے، کہ تمام میڈیا کی ایک ہی جیسی شہ سرخیاں ہوتی تھی، ایک ہی جیسا کانٹینٹ ہوتا تھا. بظاہر ایسا لگتا تھا کہ گورنمنٹ جو ان کو ایک پریس ریلیز دے رہی ہے وہی سب کچھ وہ کر رہے ہیں. میڈیا بالکل ان کو جو ایکسیس ٹو انفارمیشن تھی وہ بے نظیر نے بات کر رہی تھی. بے نظیر تو بیسکلی یہ کہی تھی کہ آج کل آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے اور وہ حقائق جو ہے سامنے آ جاتے. بے نظیر نے اس کانٹیکسٹ میں تو بات کی تھی. اچھا دوسرا علینا دیکھیں جس طرح جو بے نظیر ابھی بات ایک انٹرسٹنگ جو کہہ رہی تھی نا کہ آپریشن سندور اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کنٹینیو تاکہ پھر ان کو جواب نہ دینا پڑے. ان سے پوچھا کہ آپ کو ملا کیا. میں آپ کو جو بات بتا رہی تھی کہ وہ سیز فائر کا لفظ نہیں ان کے میڈیا کو استعمال کرنے دے رہے. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر تو ہوا ہی نہیں، آپ نے سیز فائر کا لفظ استعمال نہیں کرنا. اور اسی وجہ سے ادھر چہمگوئیاں یہ بھی ہو رہی ہے کہ شاید جی دوبارہ کوئی کچھ عرصے میں حملہ ایک اور ہوگا دہشت گرد، یعنی کہ ایک بیسس بنائی جا رہی ہے اوور آل. اتنی ہزیمت کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ بھارت کو ایسا کرنا چاہیے تو سوسائڈ مشن نہیں ہوگا پھر؟ نہیں دیکھیں کرنا تو بالکل بھی نہیں کوئی بھی چیز چاہیے تھی، کنٹینیو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. نہ تو ان کو ہم پہ اٹیک کرنا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد پہلے دن جو ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد تو انہیں کنٹینیو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ مودی حکومت اپنی سبکی اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے بار بار اس طرح کے اگریسو چیزیں کرتی ہے. تو یہ جو چیز ساری چل رہی ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ڈینجر ہے کہ وہ دوبارہ نہ کوئی اس طرح کی چیز ادھر ہو کہ جس کے پھر وہ ہمارے اوپر اس کو ایکسکیوز بنا کر اور ہم پر حملہ کرنے کی کوشش. ویسے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ہوگی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے.